کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو حضرت حلیمہ سعدیہ اپنے ڈیرے پر لے جاتی ہے، 12 گھاٹیوں کو پار کر کے لے جاتی ہے۔ جو درخت میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے پڑتا تھا، درختوں سے آواز آتی تھی الصلوۃ والسلام علیک یا رسول اللہ۔ جانور پہاڑوں سے نکل کر بارگاہ مصطفیٰ میں سلام پیش کرتے تھے۔ حضرت حلیمہ سعدیہ جب اپنے قبیلے میں پہنچتی ہے اور قبیلے میں پہنچنے کے بعد میں مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے جسم نبوت سے بھینی بھینی خوشبو پھیل رہی ہے۔ اللہ اکبر، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ آنے کی برکت ہے۔ حضرت حلیمہ سعدیہ کے شوہر کہتے ہیں اے حلیمہ سعدیہ، بڑا برکت والا بچہ ہے، یہ بڑا خوبصورت بچہ ہے، اس کے جسم سے تو خوشبو آ رہی ہے۔ حلیمہ سعدیہ خود بیان فرماتی ہے کہ جو ہے جس بستر پر محمد سوتے تھے، میں اس بستر کو اٹھاتی تو بستر سے خوشبو ہی خوشبو آتے تھے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ واللہ جو مل جائے میرے گل کا پسیلہ، مانگے نہ کبھی اتنا پھر چاہے دلہن کھول۔ حضرت حلیمہ سعدیہ کا یہ مزاج تھا کہ حضرت نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو دودھ پلاتی تھی اور پلانے کے بعد میں حضرت حلیمہ سعدیہ تھپکیاں دے کر سلا دیتی تھی۔ ہر ماں کی یہ عادت ہوا کرتی ہے، جب بچوں کو سلانے لگتی ہے تو پھر دوبارہ دیکھنے آتی ہے کہ دیکھوں بچہ سو رہا ہے کہ نہیں سو رہا ہے۔ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو مزاج کو دیکھنے کے لیے حضرت حلیمہ سعدیہ نے تو دودھ پلا دی ہے اور ایک گہوارے میں محل میں یعنی پلنگ پہ رکھ دی ہے اور میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اسی میں آرام فرما ہے۔ حلیمہ سعدیہ کو خیال آتی ہے، آنے کے بعد میں حلیمہ سعدیہ قریب میں جاتی ہے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سوئے نہیں تھے، مصطفیٰ جان رحمت اپنے انگلی کے اشارہ آسمان کے جانب کر رہے ہیں۔ حلیمہ سعدیہ بیان فرماتی ہے جب میں آسمان کے جانب دیکھی تو کیا دیکھتی ہوں کہ میرے آقا کا انگلی اٹھتا تھا اور جس طرف مصطفیٰ جان رحمت کا انگلی اٹھتا تھا چاند اس جانب جھک جایا کرتا تھا، مصطفیٰ کا انگلی پائیں جانب اٹھتا تھا چاند اسی طرف چلا جایا کرتا تھا، سیہانے کے جانب میرے آقا کا انگلی اٹھتا تھا اس جانب جھک جایا کرتا تھا، داہنے میرے آقا کا انگلی جاتا اس جانب جھک جایا کرتا تھا۔ اعلیٰ حضرت کی نظر جب اس واقعے پر پڑتی ہے تو میرے امام فرماتے ہیں کہ چاند جھک جاتا جدھر انگلی اٹھاتے مہد میں کیا ہی چلتا تھا اشاروں پر کھلونا نور کا۔ بڑی درود پاک اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد باری صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام محل میں ہے۔ میں آپ کو ایک نقطہ اور رک کر ایک بات کہنا چاہتا ہوں۔ حضرت عبداللہ بن عباس ہیں اور حضرت عباس وہ بیان فرماتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، جب آپ پیدا ہوئے تو تقریباً 40 دن کے ہوئے تھے۔ اے میرے آقا، میں نے دیکھا کہ آپ محل میں آپ کی انگلی جہاں اٹھتی تھی چاند بھی اس طرف جھک جایا کرتا تھا۔ اے میرے آقا، کیا آپ جانتے تھے؟ تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اے میرے چچا عباس، اس دن تو میں 40 دن کا تھا اور چاند جب جس جانب جھکتا تھا رب کے حضور سجدہ کرتا تھا تو چاند کی آواز کو، چاند کی تسبیح کی آواز کو میں اس گہوارے سے ہی سنتا تھا۔ اور مزید میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں اے میرے چچا، اس پر بس نہیں ہے بلکہ میں اپنے ماں کی شکم اطہر میں تھا اور جو ہے اللہ تبارک و تعالی لوح محفوظ پر جو قلم چلا رہا تھا، میرے امتیوں کے اللہ تبارک و تعالی قلم کو حکم فرماتا تھا اے قلم مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے نامہ اعمال کو لکھو۔ تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے اے میرے چچا، میں ماں کے شکم اطہر میں تھا، لوح محفوظ پر قلم چلتی تھی اور قلم کے آواز کو اور میں اپنے امتیوں کے نامہ اعمال کو اپنے ماں کے شکم مبارک میں ملاحظہ فرما رہا تھا۔ یہ میرے مصطفیٰ آخر النبی ہے، نبی یہ آخر الزمان ہے کہ ماں کے پیٹ میں میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام قلم کے آواز کو اور اپنے امت کے نامہ اعمال کو ملاحظہ فرما رہے ہیں۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں یا رسول اللہ، اور کوئی غیب کیا تم سے نیہا ہو بھلا، جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود۔
یہ مقام ہے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا۔ حضرت حلیمہ سعدیہ بیان فرماتی ہیں اور بچوں کا حال یہ تھا کہ جو بچے جن بچوں کا بڑھنا اور نشو نما یہ ہوتا تھا کہ جو عام طور سے بچے بڑھتے تھے، لیکن میں نے محمد کو دیکھا میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اس قدر بڑھتے تھے، جو بچے 6 مہینے کے معلوم پڑتے میرے آقا 1 سال کے لگ رہے ہیں، 2 سال کا ایسے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا گزر جایا کرتا ہے۔ ایک دن میرے آقا نے دیکھا کہ حضرت سیما اور عبداللہ بکریوں کو گھر سے لیتے ہیں اور لینے کے بعد میں جو ہے ایک وادی میں چلے جاتے ہیں اور ان بکریوں کو شام کے وقت جو ہے چراگاہوں میں چرا کر لے کر آتے ہیں، اور آنے کے بعد میرے آقا علیہ السلام